السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وبعد۔ قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ محترم اور مکرم ناظرین، 14 جون 2020 بروز اتوار ہندوستانی سینما کے بہت بڑے ایکٹر سوشانت سنگھ راجپوت نے کسی وجہ کی بنیاد پر خودکشی کی، اور جیسے ہی یہ خبر عام ہوئی ہمارے اپنے ملک میں ایک سنسنی پھیل گئی۔ یہاں کی اکثریت نے افسوس کیا، اور لوگوں کے افسوس کی جو وجہ بتائی جا رہی ہے، جیسے سوشل میڈیا پر یا انٹرنیٹ پر، سوشانت سنگھ راجپوت یہ وہ ایکٹر تھے جنہوں نے خود اپنی زندگی کے اندر ایک ایسی فلم کی تھی کہ جس کا پیغام لوگوں تک یہ تھا کہ زندگی میں آنے والی مشکلات کا حل خودکشی نہیں ہے، اور پھر وہ خودکشی کے شکار ہوئے۔ اس وجہ سے یہاں کی اکثریت نے افسوس کیا ہے۔ بہرحال وجہ جو بھی ہو، ہم اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتے ہیں۔ جس آیت کریمہ کو آج میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، لوگوں اپنی جان کو ہلاک مت کرو، اپنے آپ کو قتل مت کرو، خودکشی نہ کیا کرو۔ ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ رب العالمین بڑا مہربان ہے۔ خودکشی ہمارے اپنے سماج کا ایک بہت بڑا ناسور ہے، ایک بہت بڑی برائی ہے ہمارے سماج کے اندر۔ ایک رپورٹ کے مطابق پوری دنیا میں خودکشی کے معاملے میں ملک ہندوستان سب سے آگے ہے، اور اس رپورٹ کے بعد یہ بھی لکھا گیا ہے اسی رپورٹ کے اندر، اس دنیا میں جتنی بھی خودکشیاں ہوتی ہیں، جتنے بھی لوگ خودکشی کرتے ہیں، تمام خودکشی کرنے والوں میں ہر 5واں انسان ہندوستانی ہوتا ہے۔ NCRB کے مطابق، انہوں نے جو رپورٹ پیش کی ہے اس کے مطابق، اس دنیا میں جتنی بھی خودکشیاں ہوتی ہیں ان میں سے 17.5% خودکشی کرنے والے ملک ہندوستان کے رہنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ جو مسئلہ میں آج آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ بھائیوں، زندگی اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور زندگی ایک ایسی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے اندر ہر انسان کو ایک مرتبہ ہی عطا فرماتے ہیں۔ دنیا کی اور بہت ساری نعمتیں ہیں جو انسان کو بار بار اپنی زندگی کے اندر ملتی رہتی ہے۔ کاروبار میں نقصان ہونے کے بعد دوبارہ منافع کی نعمت انسان کو ملتی ہے، بیماری کے بعد تندرستی کی نعمت دوبارہ پھر لوٹ کر آتی ہے، اولاد کی محرومی کے بعد اولاد کی نعمت بھی لوٹ کر آتی ہے۔ لیکن انسان کی جو زندگی کی نعمت ہے، یہ زندگی اللہ رب العالمین ہر انسان کو اس دنیا کے اندر صرف اور صرف ایک مرتبہ عطا فرماتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ انسانی جان کی قیمت اسلام کے نزدیک بڑی محترم ہے۔ انسان کی جان اسلام کے نزدیک بڑی محترم ہے۔ سبحان اللہ، اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ جب زندگی میں ایسا موقع آ جائے کہ جہاں انسان کی جان جا رہی ہو، انسان موت سے کھیل رہا ہو، کھانے کے لیے اس کے پاس کچھ نہ ہو، پینے کے لیے اس کے پاس کچھ نہ ہو، ایسے موقع پر اسلام یہ کہتا ہے کہ حرام چیز کو اپنا کر ہی تم اپنی جان کو بچاؤ، یعنی حرام کھا کر ہی تم اپنی جان کو بچاؤ۔ اور اس معاملے میں قرآن مجید کے بیان کے متعلق، قرآن مجید کے بیان کے مطابق قرآن یہ کہتا ہے، اسلام یہ تعلیم دیتا ہے انسانیت کو کہ لوگوں، زندگی کے اندر اگر فقر و فاقہ ہے، ایسا فقر و فاقہ ہے کہ کھائے پیے بغیر اب جان جا رہی ہے، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ خنزیر کا گوشت کھا کر بھی اپنی جان کو بچا لیا جائے۔
غور کرنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے کہ انسان کی جان اسلام کے نزدیک اتنی محترم، اتنی قیمتی ہے کہ وقت پڑنے پر اسلام نے انسان کی جان کی حفاظت کے لیے اس کی جان کی حفاظت کی حد تک ایک حرام چیز کو حلال کر دیا۔ اور آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے انسان معمولی معمولی بات پر خودکشی کر لیتا ہے۔ امتحان میں ناکام ہو گیا، سیدھا جا کر خودکشی کر لی۔ کاروبار میں ذرا نقصان ہو گیا، سیدھا جا کر خودکشی کر لی۔ شوہر اور بیوی میں اختلاف ہو گیا، کبھی شوہر خودکشی کر لیتا ہے، کبھی بیوی خودکشی کر لیتی ہے۔ ماں باپ نے ذرا سا ڈانٹ دیا، جا کر سیدھا اولاد نے خودکشی کر لی۔ محبت میں ناکام ہو گیا، جا کر خودکشی کر لی۔ قرضدار ہو گیا، جا کر خودکشی کر لی۔ انسان کے جینے کا انداز آج یہ بن گیا، انسان کی نظروں میں انسان کی جان اتنی سستی ہو گئی، وہ یہ سمجھنے لگا ہے کہ اس دنیا میں آنے والی پریشانیاں، اس دنیا میں آنے والی مصیبتیں، اس دنیا کے اندر آنے والی الجھنوں کا صرف ایک ہی حل ہے اور وہ ہے خودکشی۔ نعوذ باللہ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خودکشی کے اس کلچر کو ہمارے معاشرے کے اندر عام کس نے کیا؟ یہ کلچر عام کیسے ہوا؟ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ خودکشی کے اس کلچر کو آج اگر عام کیا جا رہا ہے کسی چیز کے ذریعے تو وہ ہے فلمیں اور سیریلز۔ یہیں سے انسان سیکھتا ہے کہ محبت میں ہارنے کے بعد کیسے خودکشی کر کے اپنے آپ کو دنیا کے سامنے عاشق ثابت کیا جائے۔ یہیں سے انسان سیکھتا ہے کہ اپنی عزت کو دنیا میں برقرار رکھنے کے لیے کیسے انسان خودکشی کرے۔ اور افسوس تو اس بات کا ہوتا ہے وہ حکومت جو بار بار خودکشی کے ختم کرنے کے نعرے لگاتی ہو، جو بار بار خودکشی کو روکنے کی بات کر رہی ہو، وہ حکومت ایسی فلموں کو ایوارڈ سے نوازتی ہے۔ دراصل یہ حکومت کا دوگلا پن ہے جو میں اور آپ سمجھ نہیں پاتے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خودکشی ایک بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ خودکشی دراصل اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی ناشکری، اور نعمتوں کی ناشکری کے بدلے میں قرآن کی، شریعت اسلامیہ کی صاف اور سیدھی تعلیم یہ ہے کہ جو بندہ اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے، اسلام اس کو یہ کہتا ہے کہ تمہارے لیے اللہ رب العالمین نے سخت عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اے لوگوں، اگر تم نے ناشکری کی تو تمہارا رب تم سے یہ کہہ رہا ہے کہ اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ میرے پیارے بھائیو، بخاری اور کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی قوموں میں ایک انسان تھا، وہ بیمار ہو گیا، اور بیماری کی تکلیف جب زیادہ ہو گئی تو اس نے چھری لے لی، ایک چاقو لے لیا، اور چاقو کو لے کر کے اپنے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو کاٹ دیا۔ اب خون بہتا رہا، خون کے زیادہ بہنے کی وجہ سے اس انسان کا انتقال ہو گیا، وفات ہو گئی، اس کی موت آ گئی۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ میرے بندے نے میرے پاس آنے میں اپنی جانب سے جلدی کی، میرے بندے نے میرے پاس آنے میں اپنی جانب سے جلدی کی ہے۔ حرمت علیہ الجنہ، حرمت علیہ الجنہ، میں اپنے اس بندے پر جنت کو حرام کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، اس سے بڑی وعید اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خودکشی کرنے والے لوگوں کی نماز جنازہ تک نہیں پڑھا، بس دنیا والوں کی عبرت کے لیے، سماج کو یہ سمجھانے کے لیے کہ اسلام کی نظر میں خودکشی کتنا بڑا جرم اور کتنا کبیرہ گناہ ہے۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا، من قتل نفسہ بشیء عذب بہ یوم القیامہ، کہ جو انسان کسی چیز سے اپنے آپ کو قتل کر لے، اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دے، مار دے، قیامت کے دن اس کو اسی چیز سے عذاب دیا جائے۔ بخاری کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 5778، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تردى من جبل فقتل نفسه، جو انسان کسی پہاڑ پر سے گر کر کے اپنی جان دے دے، کسی اونچائی پر سے گر کر اپنی جان دے دے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمْ، ایسا مسلمان یا ایسا انسان جہنم کے اندر جائے گا۔ اور پھر آگے کہا کہ جہنم کے اندر جا کر بھی وہ ہمیشہ اس کے لیے عذاب رہے گا کہ جس طرح اس نے دنیا میں پہاڑ پر سے گر کر جان دی تھی، جہنم کے اندر جا کر بھی وہ ہمیشہ پہاڑ پر سے گرتا رہے گا۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن تَحَسَّى سَمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ، جس نے اس دنیا کے اندر زہر پی کر کے اپنی جان دے دی، زہر پی کر کے اپنے آپ کو قتل کر دیا، اپنے آپ کو مار دیا، تو ایسا انسان بھی جہنم کے اندر جائے گا اور جہنم کے عذاب کا مزہ چکھتے چکھتے اس کے ہاتھ میں زہر ہوگا اور وہ جہنم کے اندر بھی اسی زہر کو بار بار پیتا رہے گا۔ اور اس کے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قتل نفسه بحدیدۃ، من قتل نفسه بحدیدۃ، کوئی انسان اگر اپنے آپ کو کسی تلوار کے ذریعے، کسی پستول کے ذریعے یا کسی لوہے کی چیز کے ذریعے قتل کر دے، اپنے آپ کو مار دے، تو ایسا انسان بھی جہنم کے اندر جائے گا اور جہنم کے اندر جانے کے بعد وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی چیز سے اپنے آپ کو مارتا رہے گا۔ یہ سزا ہے خودکشی کرنے کی۔ آج لوگ خودکشی کرتے ہیں اس لیے تاکہ دنیا کی مصیبتوں سے چھٹکارا مل جائے، دنیا کی پریشانیوں سے نجات مل جائے، دنیا کی الجھنوں سے نجات مل جائے۔ وہ میرے بھائیو، کم سے کم اتنا تو سوچ لو کہ دنیا کی مصیبت کے لیے آپ علاج اگر خودکشی کو بنا رہے ہو تو خودکشی کے بعد آنے والی زندگی، موت کے بعد آنے والی زندگی بھی تو خراب ہو رہی ہے۔ ہم یہ کیوں نہیں سوچ رہے؟ اور اگر بات پریشانیوں کی ہی ہے، بات اگر زندگی میں آنے والی مصیبتوں کی ہی ہے، بات اگر زندگی میں آنے والی الجھنوں کی ہے، اگر انسان صرف زندگی میں آنے والی مصیبتوں کی بنیاد پر، زندگی میں آنے والی بیماریوں کی بنیاد پر، زندگی میں آنے والی پریشانیوں کی بنیاد پر اگر خودکشی کرتا ہے تو انسان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ انسان کی زندگی مصیبت کے بغیر ادھوری ہے۔ دراصل انسان کی زندگی میں جو مشکل حالات آتے ہیں اس کا مالک بھی اللہ رب العالمین ہے، ان مشکل حالات کو پیدا کرنے والا بھی اللہ رب العالمین ہے، اور ایسے مشکل حالات کو پیدا کر کے اللہ رب العالمین انسان کو کوئی تکلیف پہنچانا نہیں چاہتا۔ دراصل اللہ رب العالمین انسان کا امتحان لینا چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ بہتر حالات میں خوش تھا، کیا وہ بدتر حالات میں بھی، زندگی کے مشکل حالات میں بھی میرا شکر گزار بندہ رہتا ہے یا نہیں رہتا ہے؟ قرآن صاف الفاظ میں کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کہ اے لوگوں ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، ڈر کے ذریعے، خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، پھلوں میں کمی کے ذریعے، مال میں کمی کے ذریعے، تمہاری اپنی جانوں کے ذریعے ہم تمہیں آزمائیں گے ضرور۔ لیکن شریعت یہ بھی کہتی ہے کہ دنیا کی اس آزمائش میں خودکشی سے بچ کر صبر کرنے والے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ مشکل حالات میں صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ آخری بات میں کہہ کر اپنی بات کو ختم کر دوں۔ آج اس ملک کے اندر جتنی بھی سوشل تنظیمیں ہیں جو خودکشی کے خلاف آوازیں اٹھا رہی ہے، کہ ملک کے اندر خودکشی روکنے کا کام کر رہی ہے، چاہے وہ حکومتی لیول پر ہو، وہ کسی تنظیم کا اپنا پرسنل کام ہو یا خود حکومت ہو۔ اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشن سینٹر IREC کی ہماری ٹیم بھی ایسی تمام تنظیموں کے ساتھ کھڑی ہے، اور حکومت اگر یہ کام کر رہی ہے، لوگوں کو خودکشی سے بچانے کا کام کر رہی ہے، تو ہم حکومت کا بھی ساتھ دینے کے لیے تیار ہے، اس لیے کہ شریعت اسلامیہ کی تعلیم یہ ہے لا یتمنین احدکم الموت، کہ زندگی میں آنے والی کسی تکلیف کی وجہ سے انسان کو موت کے بارے میں سوچنا نہیں چاہیے، زندگی میں آنے والی کسی پریشانی کی وجہ سے انسان کو خودکشی کے متعلق سوچنا نہیں چاہیے۔ اور اگر حالات اتنے خطرناک ہو، حالات اتنے برے ہو کہ موت کے سوا کوئی دوسرا چارہ نہ ہو، موت کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہ ہو، تو ایسے وقت میں اسلام یہ کہتا ہے کہ انسان کو یہ دعا کرنی چاہیے اللہم احیینی اذا کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی۔ اے اللہ رب العالمین، اے میرے پروردگارہ، جب تک زندگی میرے حق میں بہتر ہے، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، تو مجھے زندہ رکھ،
اذا كانت الوفات، اور جب وفات میرے حق میں بہتر ہے، موت میرے حق میں بہتر ہے تیری نظروں میں اے رب، تو تو مجھے وفات عطا فرما۔ یہ تعلیم شریعت اسلامیہ نے دی ہے، اس لیے مجھے اور آپ کو خودکشی سے بچنا چاہیے اور خودکشی کرنے والے لوگوں کو روکنا بھی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے العالمین پروردگارہ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔